میں حماد رضا فاؤنڈر سی او ایلیٹ انٹیلیجنٹ انٹرنیشنل اینڈ یو آر واچنگ مائنڈ میپنگ۔ محترم ناظرین، فری سیل بزنس سیشن کے چھٹے اور آخری حصے میں خوش آمدید۔ اب تک آپ سیل کی باڈی اور سیل کا دل سمجھ چکے ہیں، اب میں اس میں سیل کی روح بھی ڈالنے لگا ہوں۔ یہ 21 گرام وزن کی روح اگر اندر ہو تو زندگی اور باہر ہو تو موت۔ سر فیصلہ آپ خود کریں۔ آپ سب سے پہلے یہ ملاحظہ کریں، ایک دن ایک نوجوان لڑکے نے اپنے باپ سے پوچھا اس کی زندگی کی قیمت کیا ہے۔ جواب دینے کی بجائے باپ نے بیٹے سے کہا یہ پتھر لے جاؤ اور بازار میں جا کر اسے بیچو، اور جب کوئی قیمت پوچھے تو قیمت بتانے کی بجائے کچھ نہ کہنا، صرف 2 انگلیاں کھڑی کر دینا۔ لڑکا مارکیٹ چلا گیا اور ایک خاتون نے پوچھا یہ پتھر کتنے کا ہے؟ میں اسے اپنے باغ میں لگانا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے کچھ نہ کہا اور اپنی 2 انگلیاں اٹھا دی۔ خاتون نے کہا میں اسے $2 میں لے لوں گی۔ لڑکا گھر واپس آیا اور اپنے باپ کو بتایا ایک خاتون اس پتھر کو $2 میں خریدنا چاہتی۔ تو باپ نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم اس پتھر کو کسی میوزیم میں لے جاؤ، اگر کوئی خریدنا چاہے گا تو پھر ایک لفظ بھی نہ کہنا اور صرف 2 انگلیاں اٹھانا۔ نوجوان میوزیم چلا گیا اور ایک آدمی نے کہا میں یہ پتھر خریدنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور اپنی 2 انگلیاں اوپر کر دی۔ آدمی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں اسے $200 میں لے لوں گا۔ نوجوان لڑکا یہ قیمت سن کر چونک گیا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا باپ کے پاس پہنچا اور جوشیلے انداز میں بولا میوزک میں ایک آدمی اس کو $200 میں خریدنا چاہتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم اس پتھر کو ایک آخری جگہ اور لے جاؤ، اور اسے ایک نوادرات کی مشہور دکان کا پتہ بتایا، اور کہا پتھر اس دکان کے مالک کو بھی دکھاؤ، جب وہ قیمت پوچھے گا تم پھر ایک لفظ نہیں بولو گے، بس اسے بھی 2 انگلیاں اوپر کر کے دکھا دینا۔ لڑکا اسے لے کر نوادرات کی دکان پر پہنچا اور اس مالک کو دکھا۔ مالک پتھر دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ دنیا کے نایاب، قیمتی اور مہنگے ترین پتھروں میں سے، میں اسے ضرور حاصل کرنا چاہوں گا، تم بس اس کی قیمت بتاؤ۔ لڑکے نے پھر 2 انگلیاں اوپر اٹھا دی۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، میں اسے $2 لاکھ میں خرید لوں گا۔ لڑکا حیرانگی کی تصویر بن کر ششدر رہ گیا۔ وہ دکان سے جتنی تیز بھاگ سکتا تھا بھاگا اور باپ کے پاس پہنچا۔ وہ چڑھی ہوئی سانس اور پرجوش آواز میں بولا ابا جان ایک آدمی اس پتھر کو $2 لاکھ میں خریدنا چاہتا ہے۔ اس کے باپ نے کہا میرے بچے کیا تمہیں زندگی کی قیمت کا پتہ چل گیا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کہاں سے ہو، تم کہاں پیدا ہوئے، تمہاری جلد کا رنگ کیا ہے اور تم کتنے مالدار ہو، صرف اس بات سے فرق پڑتا ہے تم خود کو کہاں رکھتے ہو۔ میرے بیٹے آپ کے چاروں طرف لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ کا کمال یہ ہوتا ہے آپ کس طرح ان کے اندر کیری کرتے ہیں۔ آپ کبھی کبھی ساری زندگی یہ سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں میری قیمت صرف $2 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر آپ گھرے ہوتے ہیں ان کے نزدیک آپ کی ورتھ محض $2 ہوتی ہے، لیکن ہر بندے کے اندر ایک قیمتی جوہر اور ہیرا چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ارد گرد رہنے والے لوگوں کا انتخاب کرنا سیکھو جو تمہاری ویلیو اور تمہارے اندر چھپے ہوئے جوہر اور قیمتی پتھر کو دیکھ سکتے ہوں۔ اس نے کہا میرے بیٹے اپنا آپ دکھانے کے لیے آپ مارکیٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، میوزیم بھی چن سکتے ہیں، اور اس طرح نوادرات کی دکان کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ اور آپ بھی محترم ناظرین اسی طریقے سے دوسروں کی ویلیو کو دیکھ اور چن سکتے ہیں۔ آپ ان کی اندرونی خوبی یعنی سافٹ سکل کو تلاش کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین آپ نے جو کہانی ملاحظہ کی یہ گریٹ سیل سٹوری بھی ہے، ایکسیلنٹ مائنڈ میپنگ بھی، مارکیٹنگ شیپنگ بھی، ٹارگیٹنگ پلیسمنٹ بھی، اور پوزیشننگ میں مدد کا ہتھیار بھی۔ آپ جب بھی اس کہانی کو سنیں گے یہ ہر بار آپ پر اپنے نئے مطالب، اچھوتے معنی اور رنگ رنگ کے مفاہیم آشکار کرے گی۔ آپ بے شک دوبارہ سن کر دیکھ لیں۔ میں آپ کو 2 ماہ پہلے کا قصہ سناتا ہوں، اب وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ چند دن قبل فیصل آباد کے سب سے بڑے ریل اسٹیٹ گروپ نے اپنے تمام سٹاف کے لیے میرا سروس کوالٹی کا ایک لیکچر رکھا تھا۔ اس میں زیادہ تر تعداد سیلز مین، سیلز پرسونر اور سیلز ایگزیکٹو کی۔ میں جب مقررہ وقت پر پہنچا تو کانفرنس ہال کا موضوع تھا اگر 1000 لیڈ ہوں تو کتنی سکسیسفل ہوں گی۔ تقریباً سب کی رائے مختلف تھی اور سب سے بڑی رائے یہ تھی کہ 40% لیڈ سکسیسفل ہوں گی، اور اس بات سے چائے کی پیالی میں طوفان برپا تھا۔ خیر میں نے سروس کوالٹی پر بات کی، کویسچن آنسر سیشن شروع ہوا تو گروپ ڈائریکٹر جو میرے دوست تھے انہوں نے یہ غیر متعلقہ سوال مجھ سے کیا۔ میں نے عرض کیا 1000 لیڈز 1000 سیل میں ہی کنورٹ ہوگی،
حال میں پن ڈراپ سائلنس ہو گیا. ہر چہرے پر تحریر تھا, کاش کبھی بزنس کوچ صاحب نے خود سیل کر کے دیکھی ہو, مارکیٹ کے دھکے کھائے ہوں تو انہیں پتا چلے کہ سیل میں ہوتا کیا ہے. میں نے مزید عرض کیا, اگر آپ کو سم اپ کرنا آتا ہے, آپ اچھے ریلیشن بھی بنا لیتے ہیں, آپ کا مارکیٹ میں مسلسل اچھا امیج رہا ہے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں 3 ماہ لگے, 6 ماہ لگیں یا 1 سال لگے یا 5 سال لگے, آپ کا 1000 کا ٹارگٹ ضرور پورا ہو جائے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ 1000 میں 25 یا 50 ایکسیپشن ہوں گی تو اتنی دیر میں اتنے تو نئے کسٹمر آ جائیں گے سر, آپ نے کون سا یہ کام چھوڑ دینا ہے. آپ فارمولا یاد رکھیں, ہر ایک کو پہلے دن کسٹمر مان لیں اور یہ سوچیں بس سیل کلوز ہونا باقی ہے. آرڈر ملنے اور پیسے آنے میں ٹائم لگ سکتا ہے, آپ کو کیا جلدی ہے. میں نے مزید عرض کیا, آپ نے 1000 مرغوں کے لیے 1000 انڈے خریدے ہیں, یہ 1000 انڈے ہی چوزے بنیں گے, آپ چوزوں کو خوراک دیں گے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1000 میں 250 چوزوں کا رزلٹ آئے گا تو کون سے 250 انڈے انکوبیٹر میں رکھیں گے, اور باقی 750 انڈے کون سے ہوں گے جو انکوبیٹر میں نہیں رکھنے. 1000 انڈوں کو چوزا بنانے کے لیے 1000 انڈے ہی انکوبیٹر میں رکھنے پڑیں گے. پھر چوزوں کو مرغ بنانے کے لیے باجرہ کھلانا پڑے گا, پانی پلانا پڑے گا, ماحول ٹھیک رکھنا پڑے گا, ویکسینیشن کرنی پڑے گی, سردی گرمی سے بچانا پڑے گا, ان کی حفاظت کرنی ہوگی. یوں آپ کو پورے 1000 انڈوں میں سے 1000 مرغی ملے گے. ہاں ٹائم لگ سکتا ہے. میں نے عرض کیا, یاد رکھیں آج کے دور میں بغیر پیسوں کے کوئی لاکھوں دینے والا کیریئر ہے تو سیلز کا کیریئر ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی کمیونٹی ہے. کوئی بھی کمپنی ہو, جتنی مرضی اعلیٰ پروڈکٹ ہو, بیچنے کے لیے سیلز مین چاہیے ہی چاہیے. آپ جتنی کریڈیبلٹی, کوالٹیز اور ایکسپرٹیز ایکوائر کرتے جائیں گے, آپ سیلز, کیریئر, انسینٹو, کمیشن میں اتنا ہی بوسٹ کرتے جائیں گے. سر سیلز مین وہ ہوتا ہے جو اپنا چیک خود لکھتا ہے. یہ پوری دنیا میں سب سے قابل عزت پروفیشن ہے. لیکن اگر آپ چھری, کلہاڑی اور برچھی میں تبدیل ہو کر کسٹمر کو مرغی, بکرا یا گائے سمجھ کر کاٹنا شروع کر دیں گے تو سر لوگ آپ کو بھی کھال اتارنے والا کسائی ہی بلائیں گے اور اسی طرح ٹریٹ کریں گے. آپ ایک دن آرام سے بیٹھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل سے سوچ لیں, آپ ان ایتھیکل ہو کر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. یا 1000 انڈوں والا فارمولا اپنا لیں. سر آپ سیل, عزت اور وقار تینوں میں ٹاپ کر جائیں گے. سر مارکیٹنگ ڈیٹنگ کی طرح ہوتی ہے جس میں سٹیپ اور ایونٹس کی ترتیب وہی ہوتی ہے جو ایک اچھا ریلیشن شپ بنانے کے لیے اٹھائے جاتے ہیں. جتنی سٹیپ کی ترتیب زیادہ ہوگی اتنا ہی رشتہ مضبوط ہوگا. اسی طرح مارکیٹنگ کے پہلے سٹیپ کے بعد بھی آپ اگر سیل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی کامیابی کا صرف 5% چانس ہے. آپ کو مضبوط رشتے کی بنیاد ڈالنی پڑے گی. سر زیادہ تر بزنس اسی لیے فلاپ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے گیٹ سے ہی گلا پھاڑ کر سیل کی چیخو پکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے اس طرح کے بیچنے والے کے حصے میں صرف شٹ اپ ہی آتا ہے. اس لیے سر چاہے آپ گوگل پر اشتہار دے رہے ہوں, فیس بک, انسٹاگرام یا یوٹیوب پر, اس عمل میں پہلا سٹیپ ان انٹرسٹنگ ونڈو شاپر کو سب سے قیمتی, آئیڈیل اور ڈریم بائر میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نظریں آپ کے اشتہارات پر جمی رہیں. آپ یہاں تھے, پھر آپ کا اشتہار آیا, آپ انہیں آپٹ ان پیج پر لے جانا چاہتے تھے, وہاں سے پھر لینڈنگ پیج پر, اور آپ کی پروڈکٹس کھل جائیں گی تاکہ پھر سیل کے طریقہ کار کے ذریعے خریداری کی جائے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اشتہار کا کام کلک یعنی اگلا سٹیپ بیچنا ہے. او پی ٹی ان پیج کا کام انفارمیشن دکھا کر اگلا قدم بیچنا ہے. لینڈنگ پیج کا کام نیکسٹ سٹیپ بیچنا ہے, اور سیلز میکانزم کا کام فروخت کرنا ہے. یوجین شواس کہتا ہے ایڈورٹائزنگ کا گریٹ دماغ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کاپی رائٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے لیول پر خواہشوں کو کریٹ کرے, وہ صرف چینلائز اور ڈائریکٹ کرتا ہے. میں یہاں پر آپ کو ایک ہائی کنورٹنگ فیس بک اشتہار کی اناٹمی شیئر کرتا ہوں. آپ کے پاس جو اشتہار ہے اس کا انٹرو, ٹیکسٹ اور امیج ہونا چاہیے. لنک کی ہیڈ لائن بنائیں, لنک کی ڈسکرپشن بنائیں, اپنی مرضی کے ایکشن بٹن دبائیں اور URL کو ڈسپلے کر دیں. فری بزنس سیل سیشن کے 6 حصے کا فیس 6 میجک لینٹرین ٹیکنیک ہے. آپ ایک دفعہ پھر سکرین پر لارجر مارکیٹ فارمولا کا پیرامڈ ملاحظہ کریں. آپ باٹم میں دیکھ سکتے ہیں کہ 60% لوگ مسئلے سے آگاہ نہیں ہیں, اور 20% لوگ مسئلے سے آگاہ ہیں, اور 17% لوگ آپ کی پروڈکٹ اور سروسز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مصروف ہوتے ہیں, اور 3% ٹارگٹ آڈینس ہے جو فوراً خرید لیتی ہے. آپ پچھلے حصے میں مجھ سے سن چکے ہیں, لیکن اب تک کے سب سے بڑے منافع کے امکانات کا موقع
آن لائن کے 97% ممکنہ یا پراسپیکٹ کسٹمر میں مزمر یعنی چھپا ہوا ہے، جو ابھی خریدنے والے موڈ میں نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے لیے سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور آپ نے ایک دفعہ ان پر مارکیٹنگ کر لی تو یہ آپ کو اپنے حریفوں پر ایک بڑی سبقت اور ہیوج ایڈوانٹیج دلائے گی۔ آپ کو صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کو ٹریٹ کیسے کرے۔ وہ شاید خریداری کے ٹھیک کنارے پر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن بس تھوڑا سا کچھ اور یا ہلکے سے دھکے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں میں آپ کو سیلز کنورژن بھی سکھا دوں۔ سیل میکنزم کا کام سیل کرنا اور بنانا ہے۔ پھر جب آپ سیلز پچ ڈیلیور کر رہے ہوں، چاہے آپ فون پر ہوں، آمنے سامنے ہوں، سیمینار میں ہوں یا ویبنار کر رہے ہوں، اس مقام تک جانے والی ہر چیز آپ کو اب اس جگہ اور اس وقت پر لائی ہے، تو سیل کلوز کرنے کا بہترین طریقہ ہے آپ کے پاس 30 یا 45 یا 60 فری منٹس ہوں، جس میں آپ ایک زیرو پریشر سے ہیلپ فل سیل کے بارے میں بات چیت کریں۔ جب آپ ڈیل کو کلوز کر دیں، اگر آپ سروس بیچ رہے ہیں تو یہ گفتگو 80% تک یا اس سے بہتر سیل کو کلوز کر سکتی ہے۔ اس کا سارا دار و مدار آپ کے انڈیویجول ریزلٹس پر ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بہترین تھیوری سے بھی آگاہ کرتا ہوں۔ دنیا اسے سیل لائک ڈاکٹر کہتی ہے۔ ریسرچ کہتی ہے کہ 90% سیلز پیپل اس میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر سروس اور سیل پریزنٹیشن کے درمیان تمام فیچر اور فائدے اس طرح بتاتے ہیں جس طرح الٹی کر رہے ہوں۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ وہ روز روز بول کر اکتاہٹ، تھکن اور بیزاریت کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ یوں وہ بوریت کی مشین میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جو ہی کسٹمر دیکھتے ہیں ان کا بٹن دب جاتا ہے اور مشین آن ہو جاتی ہے، یعنی مسلسل اور بے تاثر چہرے کے ساتھ بولتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں امید ہوتی ہے ان کی یہ بے جان گفتگو کسٹمر کی نروز کو ہٹ کرے گی، جو ان کو پروڈکٹ خریدنے پر مائل کر دے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیں، وہ آپ کے ہر باڈی پارٹ کو دبا دبا کر پوچھے کیا یہاں دکھتا ہے یا یہاں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، جبکہ ایک اچھا ڈاکٹر آپ کو کہاں درد ہو رہی ہے سے شروع ہوتا ہے۔ میری بات یاد رکھیے گا، میڈیکل پروفیشن میں اے پریسکرپشن وداؤٹ اے ڈائگنوز از اے مال پریکٹس۔ سر تشخیص کے بغیر ایک نسخہ بددیانتی، تکلیف دہ رویہ اور مجرمانہ غفلت ہے، اور یہ 100% سیلز پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ اپنے ممکنہ کسٹمر سے بے تاثر چہرے اور ایموشن لیس جذبات کے ساتھ سیل کرنا اس سے بہتر ہے آپ کچھ سیل ہی نہ کریں۔ کم از کم آپ کا بھرم تو بچ جائے گا، اور اسی طرح پررونق چہرے اور فل جذبات کے ساتھ اس کی ڈیزائر پر بات تو کریں، لیکن اس کی آؤٹ کم میں اس کو کچھ ڈیلیور نہ کریں، تو تب بھی اس کو سیل نہ کریں۔ آپ کا تعلق تو بچ جائے گا صاحب۔ جب آپ ایک ڈاکٹر کے کلینک میں جاتے ہیں، اچھا ڈاکٹر اپنی ساری توجہ پوری طرح تشخیص پارٹ کو دیتا ہے۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، جو ایک اچھا ڈاکٹر کرتا ہے وہی ایک اچھا سیل پرسن کرتا ہے۔ دونوں ساری توجہ تشخیص کو دیتے ہیں، نسخے کو نہیں۔ میری 2 باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، ہر بندے کی پسندیدہ شخصیت خود اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ نمبر 2، کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے کچھ بیچا جائے، لیکن ہر بندہ خریدنا پسند کرتا ہے۔ سر، فری بزنس سیل سیشن کا آخری مرحلہ آٹومیٹک اور ملٹی پلائی ہے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں صوبی کہاں سب سے زیادہ پیسے کما رہا ہے وہ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ ایک تقابلی جائزہ بھی پیش کروں گا۔ آپ بھی ان میں سے جو چینل بھی آپ کو بہتر رزلٹ دے سکتا وہ چن سکتے ہیں۔ آپ بس اپنی مارکیٹنگ دیکھیں اور اس کی وہ ٹول کٹ میں سے وہ چینل ڈھونڈیں۔ صوبی لکھتے ہیں کہ ای میل ہر دوسرے مارکیٹنگ چینل کے پیریڈ سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے جو میں بزنسز میں دیکھتا ہوں۔ وہ اپنے بزنس میں پہلے دن سے ہی ای میل بلڈنگ کی بنیاد نہیں رکھتے۔ آج کل تقریباً ہر بڑے بزنس کی بنیاد ای میل ہے۔ میرا خود صوبی سے تعارف ای میل کے ذریعے ہوا تھا، اور اسی پر مارکیٹنگ میں سب سے زیادہ ریونیو آتا ہے۔ ڈی ایم اے یعنی ڈائریکٹ مارکیٹنگ ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق جو مارکیٹ بھی ای میل پر $1 خرچ کرتی ہے، اس کی ایوریج ریٹرن آف انویسٹمنٹ $40 ہے۔ آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، ای میل مارکیٹنگ $1 لگا کر $40 پر سٹینڈ کر رہی ہے، جبکہ ایس سی او $22، انٹرنیٹ ایڈز $20، کی ورڈ ایڈ $17، موبائل مارکیٹنگ $10، کیٹالاگ $7 اور بینر ایڈ محض $2 پر کھڑی۔ بزنس کھڑا کرتے وقت سب سے بڑا رسک تب ہوتا ہے جب آپ اپنا بزنس کسی دوسرے کے پلیٹ فارم پر شروع کر دیں۔ جب بات ای میل پر آتی ہے تو صرف 3 چیزیں ہی میٹر کرتی ہیں۔ نمبر 1، یہ ڈیلیور ہونی چاہیے، نمبر 2، یہ کھلی ہونی چاہیے، اور نمبر 3، یہ کلک ہونی چاہیے۔ جتنی زیادہ یہ ڈیلیور ہوگی اتنی زیادہ یہ کھلے گی،
اور اتنی ہی زیادہ یہ کلک کرے گی اور اس سے زیادہ لوگ آپ کی آفر دیکھیں گے۔ یاد رکھیں، چھوٹے کلابے ہی ہمیشہ بڑے بڑے دروازے کھولتے ہیں۔ آپ محنت کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں۔ سر کچھ ایسا کریں جو آپ ہر صبح نہیں کرنا چاہتے۔ سر خود کو چیلنج دیں، کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور اپنے ایوریج خیالات، ناکام ماضی، پہلے درجے کی سستی اور بیکار ڈر کو پرے پھینک دیں۔ سر خود کو لوہے کی بھٹی میں تپا کر اپنے آپ کو کندن بنائیں۔ جس طرح جم میں باڈی بلڈنگ کرتے ہوئے آپ مسلز بناتے ہیں، اس طرح کام کے بھی مسل بنائیں۔ بس کامیابی کی یہی اپروچ ہے۔ اگر آپ نے محنت کرنے کا راستہ نہیں چنا تو یاد رکھیں، کوئی مارکیٹنگ شارٹ کٹ یا کوئی سیلز فنل یا سافٹ ویئر کامیابی نہیں دلا سکتا سر۔ کوئی آئے گا اور سب بدل دے گا، یہ بیوقوفی بھرا راستہ ہے۔ آپ کو ڈسپلن، سٹرکچر، رولز، ایتھک، پلاننگ، ریچول سب کچھ خود کرنا پڑے گا۔ یہ کامیابی کے فریم ورک ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ فریم ورک کسی کو اٹریکٹ ہی نہیں کرتے۔ اس لیے ہر آدمی کامیابی حاصل کرنے کے لیے شارٹ کٹ راستہ ہی چنتا ہے تاکہ کام نہ کرنا پڑے۔ غور کریں، یہ ایمکو کی جنت ہوتی ہے۔ سر آپ کامیاب ہو کر بھی ناکام ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے دھوکہ دیا ہے یا چیٹنگ کی ہے، محنت نہیں کی۔ اپنے اندر محنت کی آگ جلائیں۔ آپ جتنی اس کی لو بلند کرتے چلے جائیں گے، اتنے ہی ناکامیوں کے بلند بالا خشک درخت جل کر راکھ بن جائیں گے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا، آپ کے کنٹرول میں صرف محنت ہے۔ دنیا میں کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی ٹیلنٹ، قسمت یا غیر معمولی ریسورسز نہیں چاہیے ہوتے، بس محنت کا تڑکا لگانا ہوتا ہے اور کامیابی کی دیگ پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ آپ کے اشتہارات اور ایڈورٹائزنگ کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایڈورٹائزنگ ونڈر بریڈ میں ونڈر ہوتا ہے، سونا یوریا میں سونا بن جاتا ہے اور مرحبا ریسٹورنٹ میں مرحبا کی بازگشت بن کر گونجتا ہے۔ آپ بھی اپنی پروڈکٹ اور سروسز پر مارکیٹنگ کا تڑکا لگاتے رہا کریں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ کی سیل کی کچی زمین پکی سڑک میں، اور یہ پکی سڑک کشادہ ہائی وے میں، پھر یہ کشادہ ہائی وے برق رفتار ایکسپریس وے میں، یہ برق رفتار ایکسپریس وے جدید ترین موٹر وے میں، اور جدید ترین موٹر وے دلکش فری وے میں، اور آخر پر دلکش فری وے جہاز کے رن وے میں بدل جائے گا۔ آپ بزنس کی میکسیمم سپیڈ پکڑ لیں گے، آپ کا برانڈ بھی اڑ کر آسمان چھو لے گا۔ آپ کی بلند اور لمبی اڑان کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور لاکھوں کمپیٹیٹرز کا خواب بن جائے گی۔ اور اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی کہ آپ کروڑوں دلوں کی دھڑکن اور لاکھوں لوگوں کی آنکھوں کا خواب ہوں۔ مجھے کامل یقین ہے، میں نے آپ لوگوں کی اپنے 30 سالہ ایکسپیرینس سے سیل کی کمپلیٹ مائنڈ میپنگ کی ہے۔ سر آپ کو بزنس کی جو بھی سپیڈ پسند ہو، پھر وہ کچا راستہ ہو، عجیب پکی سڑک ہو یا برق رفتار ایکسپریس وے ہو، ارسپیکٹو جدید ترین موٹر وے ہو، چاہے دلکش فری وے ہو، بھلے جہاز کا رن وے ہو، سب حاضر ہیں سر۔ بلند، اونچی اور لمبی اڑان بھرنے کا ہنر، اعلیٰ لیاقت، بے تحاشا قابلیت، کمال حوصلہ اور بے خوف جگرا، میرا یقین کریں آپ کے پاس ہے۔ میرا پورا، بھرپور اور کامل یقین آپ پر کیوں ہے؟ کیونکہ جو خوابوں کو فالو کرتے ہیں وہ اڑنا سیکھ جاتے ہیں جناب۔ بلندیاں کب سے آپ کی منتظر ہیں صاحب، آئیے اڑنا شروع کریں سر۔ بہت بہت پیار، حماد رضا۔